حدیث، ائمہ فقہ اور ائمہ عقیدہ، اصول دین، ہر ایک کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں فضیلت اور مرتبے کے طبقے ہیں، درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ خلفائے راشدین 4 صحابہ ہیں، ان کے بعد باقی 6 صحابہ عشرہ مبشرہ کے۔ سنتے آئیے، یہ امام ابو منصور البغدادی احناف وہ فرماتے ہیں ہمارے ائمہ ماتریدیہ اشاعرہ اس پر متفق ہیں۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے بعد بدری صحابہ 313 314 جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ان کے بعد اصحاب احد جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، ان کے بعد اہل بیعت رضوان جو حدیبیہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ 1500 بیعت رضوان میں شریک تھے۔ یہاں فضیلت کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے، یہاں فضیلت کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے۔ میں خاص بات سمجھانے لگا ہوں، اس کو امام حاکم نے صاحب مستدرک نے معرفت و علوم الحدیث، علم حدیث کی تفصیل سمجھاتے ہوئے اور وضاحت کی، فرمایا سب سے پہلا طبقہ اونچا درجہ، سب سے اونچا درجہ 4 صحابہ ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور ان کے ساتھ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والے۔ دوسرا طبقہ ائمہ فرماتے ہیں اصحاب دار الندوہ، ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ میں ایک جگہ تھی ندوہ، جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، اسلام ظاہر ہو گیا تو پھر اہل مکہ اور لوگوں نے بیعت کی تو پھر وہ ان کے اجتماع شروع ہوئے۔ فرمایا دوسرا طبقہ وہ۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ فضیلت میں وہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد چوتھے درجے پر نیچے اتر رہے ہیں، نیچے چوتھا طبقہ ان لوگوں کا جنہوں نے مینا میں عقبہ اولا کی بیعت کی ہجرت مدینہ سے پہلے، 7 ایک مرتبہ 11 کے قریب وہ صحابہ مدینہ سے آئے جنہوں نے حضور کے 10 اقدس پر مینا میں بیعت کی، بیعت عقبہ، نیچے اتر کے۔ 5واں طبقہ نیچے آ کر وہ اصحاب جنہوں نے عقبہ ثانیہ دوسرے سال پھر اسی جگہ بیعت کی۔ پھر 6واں طبقہ صحابہ کرام کا فضیلت میں، درجے میں، رتبے میں ان لوگوں کا جو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی طرف حکم سے ہجرت کر گئے اور آقا علیہ السلام سے جا کے مسجد قباء میں ملے، قباء میں، اور مسجد بنائی اور حضور کے حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے، مہاجر ہو گئے۔ 7واں طبقہ نیچے آتے 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 درجے نیچے خلفائے راشدین کا سب سے اونچا درجہ تھا، اب ایک ایک درجہ مرتبہ نیچے آ رہا ہے۔ 7واں طبقہ اہل بدر کا، 313 314 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے۔ 8واں طبقہ وہ لوگ جنہوں نے غزوہ بدر اور حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں ہجرت کی، غزوہ بدر کے بعد اور حدیبیہ سے پہلے، سن 6 ہجری حدیبیہ سے پہلے جو ہجرت کر کے 7 ہجری میں آ گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ پھر 9واں طبقہ بیعت رضوان والے جو غزوہ حدیبیہ میں غزوہ نہیں ہوا، بیعت رضوان ہوئی حدیبیہ میں، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ یہ 9 طبقے ہیں ترتیب فضیلت، ترتیب منزلت اور ترتیب درجہ کے اعتبار سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 9 کے 9 طبقات میں سے نہیں ہے۔ علماء اس بات کو پلے باندھ لیں، یہ میں اصول حدیث کا آپ کو گر سمجھا رہا ہوں، مقدمہ علوم الحدیث امام ابن حاکم کا، معرفت علوم الحدیث، تمام ائمہ نے جو طبقات صحابہ کے قائم کیے ہیں، میں نے 9 طبقات گن لیے۔ خلفائے راشدین سے شروع ہوا، حدیبیہ میں بیعت رضوان کے 1500 صحابہ جو شریک تھے ان تک آیا۔ یہ تمام اہل سنت کے اماموں نے ترتیب بیان کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان حدیبیہ کے وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ جب حدیبیہ میں آقا تشریف لائے اور بیعت رضوان ہوئی، اس دن تک بھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ترتیب
درجات فضیلت کے یہاں بیعت رضوان پہ ختم ہو گئے، اور وہ 9 کے 9 طبقات میں نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد 10واں طبقہ، 10واں وہ کون سا ہے؟ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جو مسلمان ہوئے ہیں، حدیبیہ ہو جانے کے بعد اور فتح مکہ کے دن سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 10ویں طبقے میں آتے ہیں، 10ویں طبقے میں آتے ہیں۔ یا آپ عقیدہ اہل سنت کا نام لینا چھوڑ دیں، میں نے آپ کو 1200-1300 سال کے ائمہ کا متفقہ بالاجماع قاعدہ بتا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، مغفرت کا وعدہ کیا، ان کی شان میں سب و شتم اور لعن طعن حرام ہے، کف لسان واجب ہے بجا۔ مگر اب دوسری طرف بھی آئیں کہ صحابہ کرام کے طبقات میں مرتبہ کیا ہے، وہ 10 طبقات 9 گزار کر 10واں طبقہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے حدیبیہ کے بعد، وہ اس طبقے میں شامل ہیں۔ جب آپ ان کے لیے شعار بنا کر نعرے جلسے جلوس کریں گے اور لوگوں کے سامنے ان کا مولا علی المرتضیٰ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاجرہ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے، لوگوں میں ابہام پیدا ہو جائے گا کہ شاید دونوں ایک مرتبے کے ہیں۔ اتنا ظلم خدا کے لیے نہ کرو، اپنا عقیدہ برباد نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حیا کرو۔ کہاں مولا علی المرتضیٰ، وہ حضور کی اہل بیت کے فرد،